بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے باب، آپ نے یہ حدیث مبارکہ پہلے بھی پڑھی ہوگی، لیکن جب بھی پڑھیں آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے والد حضرت عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک پالان 13 درہم میں خریدا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ برا اپنے بیٹے سے کہو کہ میرے گھر میں یہ پالان اٹھا کر پہنچا دے۔ اس پر حضرت عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ وہ واقعہ بیان نہ کریں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے کس طرح نکلے تھے، حالانکہ مشرکین آپ دونوں کو تلاش بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مکہ سے نکلنے کے بعد ہم رات بھر چلتے رہے اور دن میں بھی سفر جاری رکھا، لیکن جب دوپہر ہو گئی تو میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ کہیں کوئی سایہ نظر آ جائے اور ہم اس میں کچھ آرام کر سکیں۔ آخر ایک چٹان دکھائی دی اور میں نے اس کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ سایہ ہے۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک فرش وہاں بچھا دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اب آرام فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے۔ پھر میں چاروں طرف دیکھتا ہوا نکلا کہ کہیں لوگ ہماری تلاش میں نہ آئے ہوں۔ پھر مجھ کو بکریوں کا ایک چرواہا دکھائی دیا جو اپنی بکریاں ہانکتا ہوا اس چٹان کی طرف آ رہا تھا، وہ بھی ہماری طرح سایہ کی تلاش میں تھا۔ میں نے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ لڑکے تو کس کا غلام ہے؟ اس نے قریش کے ایک شخص کا نام لیا تو میں نے اس سے پہچان لیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا کیا تم دودھ دھو سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا اور اس نے اپنے ریوڑ کی ایک بکری باندھ دی۔ پھر میرے کہنے پر اس نے اس کے تھن کے غبار کو جھاڑا۔ اب میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ بھی جھاڑ لے۔ اس نے یوں اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور میرے لیے تھوڑا سا دودھ دھویا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک برتن میں نے پہلے ہی سے ساتھ لے لیا تھا اور اس کے منہ کو کپڑے سے بند کر دیا تھا۔ اس میں ٹھنڈا پانی تھا۔ پھر میں نے دودھ پر وہ پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈالا، اتنا کہ وہ نیچے تک ٹھنڈا ہو گیا، تو اسے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے عرض کیا دودھ پی لیجئے۔ آپ نے اتنا پیا کہ مجھے خوشی حاصل ہو گئی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اب کوچ کا وقت ہو گیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، چلو۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے اور مکہ والے ہماری تلاش میں تھے، لیکن سراقہ بن مالک بن جاشم کے سوا ہم کو کسی نے نہیں پایا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا پیچھا کرنے والا دشمن ہمارے قریب آ پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوستو، یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری حوالہ نمبر 3652 ہے اور کتاب کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت۔ دوستو، ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اور بھی ایسی ویڈیو دیکھنے میں ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔